لا يدركه قوت الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود وترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالشكور ويدانا عظيم ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النظير السراج المنير الطهر الطاهر الدر الفاخر على العلم الظاهر المنصور المؤيد الرسول المصدق سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وغياث المستر المتقين الملجأ الحاربين وعصمة المعتصمين روحي وأرواح العالمين على تراب مقدمه فدا عجل الله تعالى فرجه الشريف ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد يا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فإن الدنيا قد أدبرت وآذنت برداء وأن الآخرة قد أقبلت وأشرفت بابتلاء. ألا وإن اليوم المزمار وغدا الصباح صدقة الجنة والغد النار. أفلا تائب من خطيته قبل منيته ألا عامل لنفسه قبل يوم موسه. تمام تعریفوں پروردگار کے لیے جو اس کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے، اور ارشاد ہوا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون کہ ہم نے جنات اور انسان کو نہیں خلق کیا مگر یہ کہ وہ ہماری عبادت کریں. اور اس کے بعد ارشاد ہوا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا کہ ہم نے موت اور حیات کو اس لیے خلق کیا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے آزمائے کہ تم میں عمل کے اعتبار سے بہتر کون ہے. ہماری آپ کی گفتگو ماہ رجب المرجب کے حوالے سے چل رہی اور جو موضوع ہمارے آپ کے درمیان تھا وہ وہی اصلاح معاشرہ کے عنوان سے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے اور بالخصوص جو ہمارے سماج میں جہالت کی بنیاد پہ اور ہماری سماج میں خرافات کے طور پر چیزیں شامل ہو گئی ہیں. ہم دینی مناسبات کو اس طریقے سے انجام دیتے ہیں کہ کہیں سے بھی شرکت کرنے والے دیندار نظر نہیں آتے. اور جو یہ شاید اس موضوع کے لیے زیادہ ہی مناسب ہے، اس لیے میں آپ کو گفتگو کرنا چاہوں گا کیونکہ مجھے امید ہے کہ آپ کو پہلے سے امید رہی ہوگی مولانا آج اس ٹاپک پہ بات کریں گے. اور یہ کرنا بھی ضروری ہے اس لیے کہ اگر یہ باتیں آج نہیں کی گئیں اور انہیں نظر انداز کیا گیا تو یقین جانیے کہ ہمارا سماج، ہمارا معاشرہ اس پستی میں چلا جائے گا جہاں سے پھر اسے بلندی کی طرف لانے کے لیے بڑی سے بڑی قربانیاں دینے کی ضرورت پڑے گی. اور یہ یقین بھی نہیں ہوگا کہ اس قربانیوں کے بعد ہماری قوم اس پستی سے ابھر سکتی ہے، بلندی کی طرف آ سکتی ہے یا نہیں آ سکتی ہے. تو جو پچھلے ہفتے ہماری آپ کی گفتگو تھی اس عنوان سے تھی، اسی بات کو میں آگے بڑھاتا ہوں. عنوان تھوڑا سا بدل دیتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ اقوام میں ترقی اور تنزلی کے اسباب کیا ہیں. قومیں کن چیزوں کی وجہ سے ترقی کرتی ہیں
اور کن اسباب کی وجہ سے پستی کی طرف جاتی ہیں. کل انشاءاللہ تعالیٰ 13 رجب ہے اور سب سے پہلے میں آپ کو مبارکباد آج ہی پیش کر دیتا ہوں. میرا جذبہ سعادت مولا کائنات کی آپ تمام بعد میں آؤں گا کچھ لوگ اور آ جائیں پھر میں اس جلوس حیدری پہ کچھ آپ سے گزارشات کروں گا، مگر اس سے پہلے میں آپ کو تھوڑی باتیں بتاتا ہوں تاکہ ماتھے پر پہنچ سکوں. تو اللہ نے جو ہے وہ ہر قوم کے لیے عروج اور زوال رکھا ہوا ہے. آپ دنیا میں دیکھتے رہتے ہیں کہ بہت سی ایسی قومیں ہیں جو ایک زمانے میں عروج پر تھیں، بلندی پر تھیں، مگر وہی قومیں پستی کی طرف چلی گئیں. اور آپ نے ایسا بھی دیکھا ہوگا بہت سی قومیں ایسی ہیں جنہیں کمزور اور ضعیف شمار کیا جاتا تھا، دیکھا جاتا تھا، مگر وہی قومیں آج ترقی یافتہ مانی جاتی ہیں. تو یہ چیزیں بے وجہ تو نہیں ہیں، کوئی سبب ہوگا، کوئی علت ہوگی، کوئی وجہ ہوگی. تو بات کو زیادہ نہ پھیلاتے ہوئے میں 2-4 باتیں آپ تک پیش کروں. تو باتیں بہت زیادہ شاید وہاں میں پہنچ بھی نہ پاؤں. تو ان میں جو ہے قوموں کے ترقی میں جو ہے وہ زوال میں اور ترقی میں کچھ اسباب ہیں. پہلے میں زوال کے اسباب آپ کو 2-4 سناتا ہوں، موقع رہا تو آج نہیں اگلے جمعے کو ترقی کے اسباب بتاؤں گا. مگر پہلے بیماری دیکھ لی جائے پھر علاج کی بات کی جائے، کیونکہ جب تک بیماری کا تشخص نہیں ہوگا، بیماری نہیں پہچانی جائے گی، تب تک صحیح علاج ممکن نہیں ہے. تو پہلے ضروری ہے کہ ہم بیماری دیکھ لیں کہ ہمیں مرض کون سا لاحق ہوا ہے، پھر اس مرض کے اعتبار سے ڈاکٹر سے مراجعہ کیا جائے یا طبیب دیکھا جائے اور اس کا علاج کیا جائے. تو سب سے پہلی چیز جو قوموں کی تنزلی کی وجہ ہے، قوموں کو زوال طرف لے جاتی ہے، وہ کیا ہے؟ جہالت ہے. جہالت سے بڑھ کے کوئی وجہ نہیں ہے جس کی وجہ سے قومیں تنزلی کی طرف چلی جاتی ہیں. وجہ 2-4 باتیں سنیے، بعد میں مکمل کرتا ہوں. اگر مجھے بات یاد آ گئی تو میں آپ کو سنا دوں گا انشاءاللہ تعالیٰ. مولا کائنات سے پوچھا گیا کہ ایک طرف آپ کا دشمن ہو اور ایک طرف جہالت ہو، وہ بھی انسانی پیکر میں ہو. ایک طرف آپ کا دشمن ہو، شدید ترین دشمن ہو، ایک طرف جہالت ہو جو انسانی پیکر میں ہو، اور آپ کو کسی ایک کو قتل کرنے کے لیے کہا جائے، مارنے کے لیے کہا جائے، تو آپ کسے قتل کریں گے، کسے ماریں گے؟ جو آپ کا شدید ترین دشمن ہے یا جو جہالت پیکرے انسانیت میں ہے؟ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ آپ سب ذہن میں ہوگا کہ میں پہلے جہالت کو قتل کروں گا. کیوں؟ وجہ بھی بتائی. اس لیے کہ جہالت کی وجہ سے ہی انسان معرفت نہیں حاصل کر سکتا، اور ہم اہل بیت سے دشمنی جو بھی ہے وہ اسی جہالت کی بنیاد پہ ہے. خلاصہ کلام یہی ہے. اس لیے اگر انسان جاہل نہیں ہوتا تو اسے ہماری معرفت حاصل ہوتی، اور جسے ہماری معرفت حاصل ہو جائے وہ ہمارا دشمن نہیں ہو سکتا. بہت سی روایات ہیں، وقت زیادہ نہیں ہوتا. میں اشاروں مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرمایا اذا ارسل اللہ عبدا حضر علیہ العلم، کہ جب پروردگار کسی بندے کو ذلیل کرنا چاہتا ہے، رسوا کرنا چاہتا ہے، تو کیا کرتا ہے؟ اس سے علم دانش سے محروم کر دیتا ہے، اس سے علم چھین لیتا ہے. جب پروردگار کسی بندے کو ذلیل کرنا چاہتا ہے، رسوا کرنا چاہتا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ اسے علم سے محروم کر دیتا ہے. اس لیے جب علم نہیں ہوگا تو پھر انسان کو معرفت نہیں ہوگی.
اور وہ پستیوں میں چلا جائے گا۔ تو فرمایا کہ پروردگار جب کسی کو ذلیل کرنا چاہتا ہے، رسوا کرنا چاہتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ اس سے علم کو محروم کر دیتا ہے۔ صلوات دیجیے محمد علی محمد پر۔ تو ہونا کیا ہے؟ ہونا یہ ہے کہ ہمارا پہلا فریضہ، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری قوم تنزلی سے ترقی کی طرف جائے، تو پہلا فریضہ کیا ہے؟ ہمیں علم پہ زور دینا ہے، تعلیم پہ زور دینا ہے۔ اس لیے کہ جہالت ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے، جہالت ہماری سب سے بڑی دشمن ہے۔ جہالت ہی کی بنیاد یہ ہے، جو میں بات کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ آج ہم اس بات میں فرق نہیں کر پاتے کہ شریعت کے حکم ہمارے لیے کیا ہے، شریعت کے قوانین ہمارے لیے کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے۔ ہم بہت چیزیں اپنے معاشرے، اپنے سماج میں، اپنے رسومات کے اعتبار سے یہ انجام دیتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ ہم اسے حرام قرار دیتے ہوئے انجام دیتے ہیں، جائز سمجھ کے انجام دیتے ہیں، ثواب سمجھ کے انجام دیتے ہیں۔ کیونکہ ہماری قوم اتنی بھی جاہل نہیں ہے کہ وہ کوئی کام بغیر ثواب کے کرے۔ تو ثواب، مگر مشکل کیا ہے؟ کیونکہ علم نہ ہونے کی وجہ سے ہم یہ بات سمجھ نہیں پاتے ہیں کون سی چیز شریعت نے ہمیں اجازت دی ہے، کون سی شریعت نے ہمیں اجازت نہیں دی ہے۔ جلوس حیدری کل ہے، میں پھر اسے پہ آ رہا ہوں، جلوس حیدری کل ہے، رات میں بھی ہے، مگر جلوس حیدری ہے تو پھر شان حیدری کے ساتھ نکلنا چاہیے۔ اہل بیت کی شان برقرار رکھنا چاہیے۔ میں وہ جملہ کہنا نہیں چاہتا، مطلب پھر کہہ رہا ہوں، ہمارے جلوسوں میں اور 12 ربیع الاول کے جلوسوں میں فرق ہونا چاہیے۔ اللہم صلی اللہ، اس لیے کہ ہمارا تعلق اس گھرانے سے ہے جو تہذیب کے بانٹنے والے ہیں، جو اخلاقیات کے منزل پہ فائز ہے۔ ہمارا تعلق ان گھرانوں کے سوال میں محمد علی محمد۔ یہ آج دوسری بات ہوا ہے۔ تیسری بات، میں بیٹھوں گا نہیں خاموش، پلیز ایک اور سوال دیجیے محمد علی محمد۔ جس کو باتیں کرنی ہے احترام کریں، خطبے کا احترام کریں۔ ایک اور سوال دیجیے محمد علی محمد پر۔ پہلا سبب ہے قوموں کی تنزلی۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ وہ قومیں جو علم سے وابستہ ہو گئی، چھوٹے چھوٹے ملک ہیں جن کی تہذیبیں پستیوں کی طرف جا رہی، مگر آج وہ دنیا میں ترقی کو کر رہے ہیں کیونکہ انہوں نے علم کا دامن تھاما ہے۔ وہ اس لیے ترقی کر رہے ہیں، مگر جن کے یہاں علم پہ زور دیا گیا تھا، علم حاصل کرو چاہے من المہد الی اللحد، گہوارے سے قبر تک ہے یا نہیں؟ ان کا حال کیا ہوا؟ انہوں نے علم کا دامن چھوڑ دیا، وہ جہالت طرف گامزن ہو گئے۔ یہ بات میں نے پہلے بھی کبھی کہی تھی، وہ زمانہ تھا جب ہم یہ کہہ کے نکل جاتے تھے کہ ان کے عالموں سے ہمارے گھر کے بچے زیادہ پڑھے لکھے ہیں، زیادہ جانکار ہیں، زیادہ علم رکھتے ہیں۔ یہ بات میں درد دل پھر آج کہہ رہا ہوں، وہ اس وقت تھا جب ہمارے گھر کے بزرگ اپنے بچوں کو فرش ادائے حسین تک لے کے آتے تھے، محافل و مجالس میں فرش ادا تک فرش مسرت تک لے کے آتے تھے۔ آج کیا ہو گیا ہے؟ ہمارے بچے جلوس میں سب سے زیادہ ہوتے ہیں، بزرگ ٹھیا پکڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں، جو وہ چل نہیں سکتے ہیں۔ مگر جب فرش ادا کی بات آ جاتی ہے، محفل مسرت کی بات آ جاتی ہے، تو پھر سے بزرگ آتے ہیں بیچارے، بچے ہمارے سارے چوک پہ ہوتے ہیں،
ہے یا نہیں؟ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. آپ کے آئی میں 1.5 سال سے دیکھ رہا ہوں. آپ مجھے بتاؤ کوئی ایسی مجلس ہوئی ہو, کوئی ایسی محفل ہوئی ہو جس میں بچوں کی تعداد رہی ہو؟ 1-2 ہو سکتا آ گئے ہو, مگر جس قوم میں ماشاءاللہ کہنے والی بات نہیں ہے, مگر کہہ دوں اگر صرف نظم کا اعلان ہو جائے تو پورا عاشور خانہ, پورا امام باڑہ بچوں سے بھرا ہوتا ہے, شہر بچوں سے بھرا ہوتا ہے. وہ بچے مجلسوں میں کہاں غائب ہو جاتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اہل بیت سے بہت دور ہو گئے ہیں. ہماری محافلیں, ہماری مجلسیں اب وہ تقدس نہیں رہا. ہماری محفلوں کا معیار ختم ہو گیا ہے. محفل کے نام پہ آپ 50 آدمی کسی ادا خانے کو لا کے بتائیے آپ, مگر جلوس کے نام پہ آپ سینکڑوں لوگ آپ ملے. کیوں؟ اس لیے کہ اب ہمارا دھیان محافلوں مجالسوں سے ہٹ کے گانے بجانے کی طرف چلا گیا ہے. ہم اپنے کو اس لیے ترقی یافتہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم معاشرے کے ساتھ چل رہے ہیں. یہ ترقی نہیں ہے, یہ تنزلی ہے. اہل بیت اطہار کا ڈیجو گیجو سے لینا کیا ہے؟ یہ قوالیاں, یہ ڈی جے اور یہ پٹاخے اہل بیت کا ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اگر اہل بیت کا کوئی لینا دینا نہیں ہے, میں اپنے نوجوانوں سے خاص کر گزارش کرتا ہوں, التماس کرتا ہوں, ہاتھ جوڑ کرتا ہوں, پلیز اگر آپ اہل بیت, اگر اللہ نے آپ کو شرف دیا ہے کہ آپ اس گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں جن میں آپ کو اہل بیت کی محبت ملی ہے, اس کی قدر و قیمت سمجھیے. اس لیے کہ اگر کسی ایسے گھرانے میں پیدا ہو گئے ہوتے جہاں اہل بیت کی محبت نہ ملتی تو آپ کچھ کر نہیں سکتے تھے. اگر آپ کو یہ نعمتیں ملی ہیں, یہ نعمت ملی ہے اللہ کی طرف سے کہ آپ کو گھرانے میں پیدا کر دیا ہے جہاں اہل بیت کی محبت آپ کو مل گئی ہے, تو اس کی قدر کیجیے, اس کی عزت کیجیے. اہل بیت اطہار کو اپنے کردار کی وجہ سے انہیں بدنام نہ کیجیے. اہل بیت نے کیا فرمایا ہے کہ یہ فرمایا نا کہ اپنی وجہ سے ہمیں نہ بدنام کرو, ہمارے لیے جو ہے وہ زینت کا سبب بنو, احانت کا سبب نہ بنو. یہ میری ریکویسٹ آپ رات کو کل ہے, میں اس لیے رات میں بھی میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں, آپ مثال بن کے لوگوں کے سامنے آئے اور دنیا کو بتائیں کہ اہل بیت کے گھرانے میں خوشی کیسے منائی جاتی ہے, اہل بیت گھرانے میں جشن کیسے منایا جاتا ہے, اہل بیت گھرانے میں مسرت کیسے منائی جاتی ہے. جلوس حیدری کا نام ہے تو بشان حیدری باقی رہنا چاہیے. ایک اور سوال بھیجیے محمد والے ہم نے علم کا دامن چھوڑ دیا, ہم پستیوں میں چلے گئے, ہم جہالت طرف جا رہے ہیں. آج آپ دیکھ لیجئے کیا ہمارے یہاں ہے یا نہیں. کسی بچے سے کوئی سوال کر لیجئے, جواب نہیں بنتا ہے. وجہ یہی ہے کہ ہم نے علم کا, حالانکہ میں ابھی سو کے علم کے بارے میں زیادہ بولوں گا تو میری اور باتیں رہ جائیں گی, ویسے بھی شاید رہ جائیں گی. سلوات کیجیے محمد والے محمد پر. آج چھوٹا تو بھی دوسرا سبب, دوسری وجہ کیا ہے؟ قوموں کو تنزل کی طرف جانے کے لیے ظلم و جور. آج آپ دیکھ لیں کہ اگر تاریخ کے اوراق آپ پلٹیں تو وہ قومیں ختم ہو گئی. آپ کو قرآن مل جائے گا جہاں آزادی ہوا ہے, کس وجہ سے؟ حاکموں کے ظلم کی وجہ سے. یہ ظلم, یہ زیادتی, ظلم و جور, یہ تنزلی کی وجہ ہے. اقوام اس سے تنزلی کی طرف چلی جاتی ہے. ایک سوال دیجیے محمد والے محمد. اس لیے بات مشہور ہے کہ حکومت کی حیات کفر کے ساتھ ممکن ہے مگر ظلم کے ساتھ ممکن نہیں. یعنی حکومت کافروں کی ہو سکتی ہے, ممکن ہے, اسے حیات مل جائے, اسے امانت مل جائے, مگر ظلم کے ساتھ نہیں ہوتی ہے. تیسری چیز ایک اور سوال بھیجیے محمد والے محمد.
بات رہ جائے گی۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور بتائیں گے آپ کو قوم یا اقوام کی تنزلی اور ترقی کے اسباب کیا ہیں۔ آج جو بات چلی اس بات کرتا ہوں، دو چیزیں کرنی تھی، دونوں باتیں ہماری ختم ہو گئی آج کے حوالے سے، ایک علم، ایک ظلم و جور۔ علم کے حوالے سے جو بات کرنی ہے، ایک اعلان بھی سمجھ لیجیے، اس کا پیغام بھی کرنا ہے، اس میں دو باتیں کرنی ہے جو پیغام کی صورت میں، اور وہ یہ ہے، ایک تو یہ ہے کہ ہمارے کچھ بزرگ مولانا تنظیم المکاتب لکھنؤ تشریف لائے ہیں، جو تعلیمی ادارہ ہے، وہ آپ سے نماز کے بعد یعنی جمعے کی نماز کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ 2-4 منٹ بات کریں گے۔ آپ حضرات کی گزارش یہ ہے کہ آپ ان کی بات سنیں اور اس کار خیر میں جو آپ تعاون کر سکتے ہیں تعاون فرما کر ثواب دارین حاصل کریں۔ ایک بات یہ ہو گئی، باقی پوری بات مولانا صاحب کریں گے۔ دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ انفال فاؤنڈیشن کی طرف سے یہ سلسلہ بہت چلایا ہے، جو ابھی انشاءاللہ تعالیٰ 8، 9، 10 کلاس والوں کے لیے ایک پروگرام رکھا گیا ہے، جس میں میرے خیال سے آن لائن رجسٹریشن ہونا ہے، باہر پوسٹر لگا ہوا دیکھ لیجیے گا، 4 تاریخ آخری تاریخ ہے اس کی، اور امتحان شاید 11 تاریخ کو ہے، وہ آپ تصویر دیکھ لیجیے گا۔ تو اس میں بھی ہمارے خاص طور سے نوجوانوں سے، بچوں سے جو 8، 9، 10ویں کلاس میں ہیں، ان سے گزارش ہے کہ وہ اس مقابلے میں شریک ہوں، اور شریک ہونے کے بعد بہرحال وہ پورا آپ دیکھ لیجیے کیا کیا انعامات ہیں اور کیا کیا ان کا سلسلہ ہے، انشاءاللہ ان میں آپ شریک ہوں۔ آئیے مل کے دعا کرتے ہیں اور اپنی بات تمام کرتے ہیں۔ پروردگار ہم سب کو خاص طور سے زیادہ زیادہ علم اہل بیت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما على بقية الله في العالمين ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين۔ بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيد المرسلين شفيع المذنبين حبيب إله العالمين نبينا محمد صلى الله عليه وآله۔ اللهم صل على وعلى إمام المسلمين قائد الغر المحجلين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب۔ وعلى سيدة نساء العالمين وبرة خاتم النبيين سيدتنا فاطمة بنت رسول الله۔ وعلى الحسن المجتبى، اللهم صل على وعلى الحسين الشهيد بكربلاء، وعلي بن الحسين ومحمد بن علي، اللهم صل على محمد وعلى
المحمود وبحق علي وأنت الأعلى وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض وبحق الحسن وأنت المحسن وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان وبحق تلك المعصومين من ذرية الحسين عليه الصلاة والسلام پروردگار تجھے اہل بیت اطاعت کا واسطہ محمد و آل محمد علیہ السلام کا واسطہ دنیا میں جہاں جہاں شیعہ حیدر کرار ہیں ان کی جان مال عزت آبرو و ناموس کی حفاظت پروردگار جو مومنین مومنات پریشان حال ہے سب کی پریشانیوں کو دور فرما پروردگار تجھے اہل بیت اطاعت کا واسطہ محمد و آل محمد علیہ السلام کا واسطہ جو مومنین مومنات بیمار ہوں بالخصوص حاضرین میں سے جو بیمار ہوں حاضرین کے متعلقین میں سے جو علی ہوں سب کو شفاء کامل و عاجل عطا فرما پروردگار سب کو صحت و تندرستی عطا فرما پروردگار تجھے اہل بیت اطاعت کا واسطہ محمد و آل محمد علیہ السلام کا واسطہ جو مومنین مومنات ہمارے دنیا سے گزر گئے ہیں بالخصوص حاضرین کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما سب کے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما سب کو جوار رحمت میں جگہ عنایت فرما عذاب قبر سے محفوظ فرما آخرت میں اہل بیت اطاعت کی شفاعت نصیب فرما پروردگار تجھے اہل بیت اطاعت کا واسطہ محمد و آل محمد علیہ السلام کا واسطہ ہم سب کے بھی گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما ہم سب کو عمل صالح اور عمل خیر کرنے کی توفیق عطا فرما پروردگار ہم سب کو برائیوں اور بدکاریوں سے بچنے کی بھی توفیق عطا فرما پروردگار تجھے اہل بیت اطاعت کا واسطہ محمد و آل محمد علیہ السلام کا واسطہ تمام مومنین بالخصوص حاضرین کے رزق میں برکت عطا فرما جو مومنین پر سر روزگار ہیں ان کے روزگار میں مزید ترقی عطا فرما جو بے روزگار ان سب کو جلد جلد روزگار عنایت فرما پروردگار محمد و آل محمد علیہ السلام تمام مومنین و مومنات بالخصوص حاضرین کو زیارات مقامات مقدسہ سے مشرف فرما تمام مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما تمام مقامات مقدسہ کو ظالمین کے شر سے محفوظ فرما ظالمین کو نیست و نابود فرما منصب اسلام کو سربلند فرما منصب مسلمات کو سربلند فرما پروردگار جو ہمارے علماء اعلام ہیں مراجع کرام ہیں ان سب کی حفاظت فرما تمام مراجع کرام کو ظالمین کے شر سے محفوظ فرما پروردگار ہمارے والی و وارث ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما ان کے اعمال و انصار و شمار فرما بسم اللہ الرحمن الرحیم قل واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد